بشیر ابن اقربہ کا بیان ہے کہ میں غزوہ احد کی وہ شام فراموش نہیں کر سکتا جو بیک وقت میری بد نصیبی اور خوش نصیبی کی وہ شام تھی۔ احد کے دامن میں سارے میدان پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شہیدوں کی نماز جنازہ ادا کی جا چکی تھی، اکثر شہداء دفن کیے جا چکے تھے اور بعض شہداء کی لاشیں ان کے وارث مدینہ لے جا رہے تھے۔ کوئی بین نہیں ہو رہا تھا، نہ چیخ و پکار تھی، صرف دبی دبی سسکیاں اور رندی ہوئی آہیں تھیں۔ سید الکونین خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹان پر تشریف فرما تھے۔ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، یہی کوئی 10-12 سال کا۔ میں سپاہیوں کے چہرے غور سے دیکھتا کہ کہیں ان میں کوئی میرا باپ تو نہیں ہے، مگر میری نگاہیں مایوس ہو کر لوٹ آتی۔ میرے باپ گھر سے چلے تھے جہاد کے لیے، مگر اس ساری بھیڑ میں وہ کہیں نظر نہ آئے۔ پھرتا پھراتا میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ سلام عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پہچان لیا۔ میں نے عرض کیا، حضور آپ پر سلام ہو، میرے باپ کا کیا حال ہے؟ آپ کی نگاہیں جھک گئیں۔ فرمایا، بیٹے وہ تو شہید ہو گئے، ان پر خدا کی رحمت ہو۔ میری آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھا گیا۔ کیا میں یتیم ہو گیا؟ کیا میرا مستقبل تاریک ہو گیا؟ میرا باپ مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا؟ اب پہاڑ جیسی میری زندگی کیسے گزرے گی؟ کون میرے سر پر ہاتھ رکھے گا؟ کون مجھے سہارا دے گا؟ یہ خیال آنا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب امٹ پڑا اور میں زاروں کی طار رونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری یہ حالت دیکھی تو اٹھ کھڑے ہوئے، میرے قریب تشریف لائے اور مجھے اپنے سینے سے چمٹا لیا، میرے سر پر ہاتھ رکھا، پھر مجھے پکڑ کر اپنے ساتھ سواری پر بٹھایا اور فرمایا، بشیر کیا تجھے یہ پسند نہیں ہے کہ آج سے میں تیرا باپ ہو جاؤں اور عائشہ تیری ماں؟ مجھے ایسے لگا کہ میں یکدم اندھیرے سے اجالے میں آ گیا، میرا تاریک مستقبل روشن نظر آنے لگا۔ میں نے باپ کھو دیا، مگر اللہ نے مجھے ایسا باپ عطا فرما دیا جس کی نظیر اولین و آخرین میں نہیں مل سکتی۔ لہٰذا میں یہ کہوں کہ اس اعتبار سے کہ احد کی شام باپ کھو کر میں بد نصیب تھا تو غلط نہ ہوگا، اور اسی شام کو اتنا بڑا باپ پا کر میں خوش نصیب بہترین انسان بن گیا تو بھی غلط نہ ہوگا۔ نور و ظلمت اور خزاں و بہار کا یہ عجیب اجتماع تھا جو غزوہ احد کی شام کو دیکھنے میں آیا۔